فلسطین کے مسلمانوں پر بمباریاں ہو رہی ہیں، اور بمباریاں اتنی زیادہ ہو رہی ہیں کہ وہ نہ اپنے گھروں کے اندر محفوظ، نہ وہ اسکولوں کے اندر محفوظ، نہ وہ ہسپتالوں کے اندر محفوظ ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر جو وہاں ہسپتال تھا، ہسپتال کے اوپر بھی حملہ کیا، اور وہاں بھی سینکڑوں کی تعداد کے اندر جو زخمی تھے، جو بے گناہ معصوم بچے تھے، خواتین تھی، جو بوڑھے تھے، جوان تھے، بے گناہ ان مریضوں کو، ان ہسپتال کے اندر موجود لوگوں کو، ان کو بھی شہید کیا، سینکڑوں کی تعداد میں ان کو بھی زخمی کیا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ کافر تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کھانے کا جو بڑا پلیٹ ہوتا ہے اس کے اندر کھانا موجود ہو اور کھانے والے اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ کافر تمہارے اوپر اسی طرح ٹوٹ پڑیں گے۔ تو حضرت ثوبان نے عرض کی، اللہ کے رسول کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیا مسلمان تعداد کے لحاظ سے کم ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تعداد تو کم نہیں ہوگی، لیکن تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دیا جائے گا۔ کسی نے عرض کی، اللہ کے رسول وہن کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ تم دنیا سے محبت کرنے لگ جاؤ گے اور موت سے نفرت کرنے لگ جاؤ گے، اس لیے کافر تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ یہود اور پورے نصارہ نے آپس میں اتحاد کر لیا ہے۔ امریکہ نے اور جتنے بھی عیسائی ممالک ہیں، سب نے یہودیوں کو جو ہے، اسرائیل کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں اور تم ان نہتے مسلمانوں کو مارو، ان کو قتل کرو۔ نام حماس کا لیتے ہیں، نام دہشت گردوں کا لیتے ہیں، اور خون کس کا بہاتے ہیں؟ نہتے مسلمانوں کا، معصوم بچوں کا، اور بے گناہ خواتین کا، اور بے گناہ جو بوڑھے ہیں ان کا خون بہایا جا رہا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آپ جتنا بھی جھوٹ بولیں گے، یہود اور نصارہ جتنے بھی جھوٹ بولیں گے، ان کا جھوٹ چھپ نہیں سکتا۔ پوری دنیا کے سامنے مظلوم فلسطینیوں کی ویڈیوز آ چکی ہے، بچوں کو شہید کیا جا چکا ہے، بچوں کو زخمی کیا جا چکا ہے، خواتین کو شہید کر دیا گیا، جوانوں کو شہید کر دیا گیا، بوڑھوں کو شہید کر دیا گیا۔ یہ باتیں اب چھپنے والی نہیں ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم حماس کو ختم کر رہے ہیں، یہ حماس کو ختم نہیں کر رہے، یہ فلسطینی جو نہتے اور بے گناہ مسلمان ہیں ان کا قتل عام ہو رہا ہے۔ اور یہ صرف فلسطینیوں کا قتل عام نہیں، یہ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ فلسطینی اس وقت مجبور ہے، ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، ہمیں چاہیے ہم ان کو پیسے دیں، ان کو دوائیاں دیں، ان کو کھانے پینے کی چیزیں دیں، بلکہ مسلمان حکمرانوں پر لازم ہے کہ ان کو اسلحہ فراہم کرے اور مکمل طور پر ان کی مدد کریں۔ اگر اور مدد نہیں کر سکتے، کم از کم مسلمانوں کو چاہیے جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، جتنے بھی عرب ممالک ہیں، وہ کافروں کا بائیکاٹ کر لیں، ان کے ساتھ لا تعلق اختیار کر لیں، کوئی بزنس نہیں کریں گے، کوئی کاروبار نہیں کریں گے، کوئی لین دین نہیں کریں گے۔ اس بائیکاٹ کی وجہ سے بھی ان کو تکلیف ہوگی، اس کی وجہ سے بھی ان کو نقصان پہنچے گا۔ لیکن آج ہم مسلمان نہ تو ان کے ساتھ لڑنے کی ہمارے اندر ہمت اور جرت موجود ہے، اور نہ ہمارے اندر یہ صلاحیت اور جرت اور یہ غیرت موجود ہے کہ ہم ان سے بائیکاٹ کر لیں، ان سے لا تعلق اختیار کر لیں۔ آج ہم ان کی گود کے اندر بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، سب کے سب جو ہے وہ خاموش ہیں، اور اگر کوئی کچھ کہتا بھی ہے تو بس زبانی طور پہ مذمت کرتا ہے، عملی طور پہ کچھ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ تمہارے دلوں میں محبت بیٹھ جائے گی دنیا کی، اور تم موت سے نفرت کرنے لگو گے۔ کافر آدمی کہتا ہے کہ ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم نے دنیا میں جینا ہے، اور مسلمان آدمی تو موت سے اور شہادت سے محبت کرتا ہے۔ مسلمان آدمی تو ہر نماز میں یہ دعا کرتا ہے، اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا۔ ان صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا، اور اللہ نے جن پر انعام کیا ہے ان میں سے ایک طبقہ شہیدوں کا بھی ہے۔ گویا کہ ہر مسلمان ہر نماز میں اللہ سے شہادت کی دعا مانگتا ہے۔ مسلمان کا تو یہ شیوہ ہے کہ وہ اللہ سے شہادت کی دعا مانگتا ہے۔ مسلمان نے زندہ ہونے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے یہاں پر نہیں آیا۔ مسلمان دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرے۔ مسلمان دنیا میں اس لیے آیا ہے تاکہ وہ اللہ کی اطاعت کرے، اور اللہ کی اطاعت کر کے وہ دنیا سے چلا جائے۔ تو مسلمان آج جو کمزور ہو گئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت بیٹھ گئی ہے، اور موت سے جو ہے مسلمان نفرت کرنے لگ گئے ہیں، اس لیے مسلمان کمزور ہو گئے ہیں۔ اور میں یہودیوں سے کہتا ہوں
کہ تمہیں بھی معلوم ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں فرمائی ہے یہ ساری پیشن گوئیاں صحیح ثابت ہونے والی ہے. بہت ساری پیشن گوئیاں اس میں سے صحیح ثابت ہو چکی ہے. تو یاد رکھنا ہمارے نبی نے یہ پیشن گوئی بھی فرمائی ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمان جو ہے جتنے بھی یہودی ہے تمام یہودیوں کو قتل کر دیں گے. ایک یہودی جو ہے وہ روئی زمین کے اوپر نہیں بچے گا. یہودی جو ہے وہ درختوں کے پیچھے چھپیں گے. جب یہ درختوں کے پیچھے چھپیں گے تو درخت جو ہے وہ مسلمانوں سے کہے گا یہ رہا یہودی میرے پیچھے جو ہے کیا وہ چھپا ہوا ہے, سوائے ایک درخت کے جس کا نام غرقت ہے. غرقت نامی درخت جو ہے وہ یہودیوں کو پناہ دے گا, وہ جو ہے ان کو ان کے بارے میں نہیں بتائے گا. باقی جتنے بھی درخت ہیں وہ سارے کے سارے درخت بھی بتائیں گے کہ بھئی یہودی جو ہے وہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے. تو یاد رکھنا ہمارے نبی یہ پیشن گوئی فرما چکے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاتھوں جتنے بھی یہودی ہیں یہ سب کے سب قتل ہوں گے. ان کا قتل یہ سب کے سب قتل کر دیے جائیں گے. روئے زمین کے اوپر ایک یہودی بھی باقی نہیں رہے گا. جو یہودی باقی رہیں گے وہ مسلمان ہو جائیں گے. تو یہودیوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی یہودی ہیں ان کی بہتری اسی میں ہے, ان کا فائدہ اسی میں ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے اگر انہوں نے بچنا ہے. یہ جو عیسائی ہے یہ تمہاری مدد تو کر رہے ہیں لیکن تمہیں موت کے گاٹ کے اندر اتار رہے ہیں. ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ غلبہ دیں گے اور جتنے یہودی ہیں یہ روئے زمین سے ختم ہو جائیں گے. جو یہودی باقی رہیں گے وہ مسلمان ہو جائیں گے اور کوئی یہودی ایسا نہیں ہوگا جو یا تو مسلمان نہ ہو یا وہ قتل نہ ہو جائے. جب تمہارا بھی ان پیشن گوئیوں پر یقین ہے تو پھر بہتری اسی کے اندر ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ اور یہ جو نہتے فلسطینی مسلمان بھائی ہیں ان کا خون بہانا چھوڑ دو, ان پر بمباریاں کرنا چھوڑ دو. اور ہم مسلمان حکمرانوں سے کیا گلے شکوے کریں گے؟ مسلمان حکمران تو آپس میں دست و گریباں ہیں, ان میں تو اتفاق اور اتحادی پیدا نہیں ہو رہا. وہ تو اپنی کرسیوں کے لیے لڑ رہے ہیں, اپنی حکومتوں کے لیے لڑ رہے ہیں. وہ تو خود اپنی عوام کے اوپر جو ہے یا تو بمباریاں کرتے ہیں یا ان کو قتل کرتے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ مسلمان سارے کے سارے متحد ہو جاتے ہیں. مسلمانوں کی اتحاد کے نام پہ تنظیم بنی ہوئی ہے لیکن کسی کام کے لیے نہیں ہے. وہاں امریکہ ان کو اسلحہ دے رہا ہے, ان کو مال دے رہا ہے, پیسے دے رہا ہے, سب کچھ دے رہا ہے اور تمام کفار ان کی مدد کر رہے ہیں. لیکن مسلمانوں میں اتنی ہمت نہیں کم از کم وہ نہتے مسلمانوں کو پناہ دے دے. مصر نے اپنا بارڈر بند کر لیا ہے, وہ وہاں کے نہتے مسلمانوں کو اندر آنے کی اور پناہ دینے کی اجازت نہیں دے رہا. آج مسلمان اتنے کمزور ہو گئے, ان نہتے مسلمانوں سے بھی خوفزدہ ہیں مسلمان کہ اگر ہم ان کو جگہ دیں گے کل یہ یہود اور نصارہ ہم پر حملہ آور ہو جائیں گے. یاد رکھنا اللہ فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہود ہو یا نصارہ ہو, یہود ہو یا عیسائی ہو, یہ اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گے, اس وقت تک تم سے خوش نہیں ہوں گے جب تک تم مکمل طور پہ ان کے دین کی پیروی نہ کر لو. جب تک کلمہ پڑھتے رہو گے یہود اور نصارہ نہ مصر میں چھوڑیں گے, نہ سعودیہ میں چھوڑیں گے, نہ تمہیں دبئی میں چھوڑیں گے, نہ پاکستان کے اندر, نہ تمہیں جو ہے ترکی کے اندر, کسی ملک کے اندر تمہیں نہیں چھوڑیں گے جب تک اسلام کا لیبل تمہارے اوپر لگا ہوا ہے. جب تک مسلمان اپنے آپ کو کہلاؤ گے یہود اور نصارہ تمہارے ہو نہیں سکتے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى, اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بنانا. بعضهم اولیاء بعض, اس لیے کہ یہود اور نصارہ ایک دوسرے کے دوست ہیں, تمہارے دوست نہیں بن سکتے ہیں. میں سوچا کرتا تھا کہ یہود اور نصارہ کی کیسی دوستی کیسی ہے. آج پوری دنیا سمجھ گئی, ایک ایک بچے کو پتہ چل گیا, ایک ایک بوڑھے کو, ایک ایک جوان کو, ایک ایک عورت کو, ہر مسلمان کافر کو, سب کو پتہ چل گیا ہے بعضهم اولیاء بعض, کے کافر یہود ہو یا نصارہ ہو یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. چاہے عیسائی ہو, چاہے یہود ہو یا ہنود ہو, یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. یہ مسلمانوں کے دوست کبھی نہیں بن سکتے. تو جب یہ ہمارے دوست بن نہیں سکتے پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ان کو دوست بنانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں؟ ہمیں چاہیے مکمل طور پہ ان کا بائیکاٹ کر لے تاکہ ان کو احساس ہو جائے. یہاں ان کی بہت ساری مصنوعات ہے, پتہ چلا ہے کہ میکڈونلڈ یہ بھی ان کی مصنوعات میں شامل ہے. مسلمانوں کا فرض بنتا ہے اس مصنوعات کا بائیکاٹ کر لے. یہ جو کھانا ہے اس کا بائیکاٹ کر لے, میکڈونلڈ کا بائیکاٹ کر لے, اور بھی جتنی چیزیں اس کا بائیکاٹ کر لے, ورنہ قیامت کے دن اللہ ضرور پوچھیں گے کہ تم مسلمانوں کی, فلسطینیوں کی مدد نہیں کر سکتے تھے, تم نے الٹا یہود اور نصارہ کی مدد کی, ان کی چیزوں کو خریدا اور خریدنے کے بعد جتنا پیسہ تھا ان کے پاس کیا اور وہ مسلمانوں کے خلاف خرچ کرتے رہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی مدد فرمائے.